اس کے بعد ایک آدھ نہیں بلکہ آپ نے اپنی حیات میں 3 سے 4 حرمین طیبین کی زیارت آپ کو میسر ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ ٹھان لیا کہ اب حرم میں جائیں گے تو ہم وہیں پر اپنی پوری زندگی ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد نرینہ بھی دی تھی اور بچیاں بھی آپ کو عطا فرمائی گئی تھی، 4 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا انتقال 3 سال کی عمر میں ہوا، کم عمری میں۔ دوسرا بیٹا سرزمین مدینہ میں سپرد لحد کیا گیا لگ بھگ 10 سال کی عمر میں۔ اولاد جو حقیقی تھی وہ تو ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یاد رہے جن کے چرچے رب ذوالجلال جاری رکھنا ہوتا ہے تو نسلی اولاد ہونا ضروری نہیں، روحانی اولاد سینکڑوں کی تعداد میں روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ آپ نے یہ ارادہ کر حج کے لیے گئے تھے کہ اب ماباقی زندگی پوری مدینے میں گزار دینا ہے، اپنے خاک کو مدینے کی خاک میں ملا دینا ہے۔ یہ ارادے کے ساتھ آپ گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں حکم فرمایا کہ اے انوار اللہ، دکن کی سرزمین کو جاؤ واپس، وہاں پر آپ علم کی شمع کو روشن کرو۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تربیت میں آپ رہا کرتے تھے، ان سے اپنے خواب کو ذکر کیا تو بولے حضور کا جو حکم ہے حکم کو پیش قدمی کرو، یعنی حضور کو پہلے حضور کے حکم کو عمل کرو، اور جو تمہارا اپنا ارادہ ہے اس کو ترک کر دو۔ ارادہ کیا تھا؟ اپنی مٹی کو وہاں کی مٹی میں ملا دینا، یعنی ختم ہو کر وہیں نیست و نابود ہونا، پوری زندگی وہیں پر گزارنے کے ارادے سے گئے تھے۔ لیکن حضور کا حکم کیا تھا؟ دکن کو واپس جاؤ اور علم کی شمع کو روشن کرو۔ تو وہ آئے حضور کے حکم کی تابعداری میں، ہندوستان کی سرزمین میں خارج کر دکن کے علاقے پر آپ نے جامع نظامیہ کو قائم فرمایا، جس کے لگ بھگ 140 سال سے زیادہ کا جہاں عرصہ ہو چکا، جہاں ایک آدھ 2 4 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہر سال حفاظ اور علماء فضلاء کاملین وہاں سے پیدا ہوتے ہیں، وہاں سے خدمات انجام دیتے ہیں۔ اور پورے دکن کی سرزمین پر ہی نہیں بلکہ قرب جوار کے قرب جتنے ریاستیں اس کے اندر بھی یہیں کے فارغین وہ آپ کی جو علم کی جو شمع جو کو آپ نے جو روشن کیا تھا اس کو وہاں تک بھی پہنچا کر علم کے پروان وہاں تک چڑھا گئے۔ تو گویا کہ اس انداز کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شیخ الاسلام کو دکن کی سرزمین پر اس حکم کے ساتھ بھیجا، اگر آپ رہیں گے یہاں پر تو آپ اکیلے ہمارے قدموں میں رہیں گے۔ بولے آپ کو رب نے اس ذات کے لیے یعنی اس ایک کام کے لیے نہیں پیدا کیا، آپ اکیلے رہیں گے تو یہاں اکیلے رہیں گے، لیکن اے انوار اللہ آپ رہیں گے تو آپ میرے قدموں میں رہ کر ختم ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھو جاؤ دکن کو، وہاں سے سینکڑوں کو ساتھ میں لے کر آؤ ہمارے قدموں میں تاکہ وہ ہم سے وابستہ ہو جائیں۔ تو اس غرض سے آپ کو دکن میں بھیجا گیا اور پھر آپ نے علم کی شمع کو روشن کر کے اسلام کے پرچار کو بلند و بالا کرتے رہے۔ ایک آدھ 2 4 نہیں، سرزمین مدینہ میں آپ نے جو اوقات گزارے تھے اس میں آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام انوار احمدی ہے۔ اتنی محبت سے سرشار ہو کر اس کو پڑھا جا سکتا ہے کہ حضور کے جو فضائل ہیں، جو کمالات ہیں، جو شمائل ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو محبت ہے، عشق رسول ہیں، وہ تمام کے تمام اس کے اندر نچوڑ کر رکھ دیا گیا ہے۔ کیونکہ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر نظم کی شکل میں لکھا، پھر اسی کو آپ نے پھر تھوڑی سی ترتیب دے کر اس کو نثر کی شکل میں اختیار کیا۔ تو یہ یہاں کی لکھی ہوئی نہیں ہے، سرزمین مدینہ میں آپ نے اس کتاب کو لکھا۔ پھر اس کے ذریعے سے اگر کوئی امت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور الفت چاہتا ہے تو حضرت شیخ الاسلام کے انوار احمدی کو پڑھیں تو پھر وہ خود بخود سدھر سکتا ہے اور اپنی سچی محبت حضور سے اپنے آپ کو جوڑ سکتا ہے۔ اس دور میں جتنے نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے تھے، وہابی اٹھے تو آپ نے وہابیوں کا سدباب کیا، رد وہابیت پر آپ نے کتاب لکھی، ان کے ایک ایک چیز کو کھول کھول کر ذکر کر دیا اور ان کے عقائد باطلہ کا بطلان اس کے اندر ذکر کیا۔ یہی نہیں، احمدی جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، یعنی غلام احمد قادیانی کا فتنہ اٹھا تو آپ نے اس کے اوپر قلم اٹھایا، کتاب لکھی، اور پھر یہ اہل حدیث جو فی زمان ہمارے یہاں پیدا ہوئے ان کے حقیقت کو کھول کر رکھا، آپ نے حقیقت الفقہ کے نام سے 2 جلدوں میں کتاب لکھی۔ اگر کوئی انسان صحیح نظریے کے ساتھ اگر وہ 2 جلد اگر پڑھ لیں تو پھر دوبارہ وہ اہل حدیث میں سے کبھی کسی کی اتباع نہیں کرتا اور نہ ان کی تقلید کرتا، نہ ان کی بات سنتا۔ ایک ایک چیز کو اس کے اندر آپ نے کھول کھول کر ذکر کر دیا۔ وقت اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ وہ تمام چیزیں ذکر کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تصرف اور اختیار ایسا عطا فرمایا تھا کہ انتقال تو ہوا آپ کا، لیکن انتقال کے بعد جس سرزمین سے آپ کو وابستگی تھی، وارفتگی تھی، الفت تھی، محبت تھی، وہ جامع نظامیہ کی سرزمین جس کو آپ نے قائم فرمایا تھا علم کی شمع کو، تو مرنے کے بعد بھی اس سرزمین سے آج بھی اب وابستہ ہے۔ چنانچہ بادشاہ وقت جو فرما روا عثمان علی بادشاہ تھے، اس دور میں یہاں پر نہیں تھے، باہر تھے، ان کو بتایا گیا کہ آپ کے استاد محترم کا انتقال ہوا اور کہاں ان کو سپرد لحد کرنا ہے، یعنی ان کے مزار کہاں پر بنانا ہے،
وہ آپ سے منتظر ہیں آپ کے حکم کے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت کا ایک ہی مشغلہ تھا، وہ تھا علم اور تعلم، تعلیم اور تعلم، یعنی پڑھنا پڑھانا۔ وہ مدرسے نظامیہ سے بے انتہا وابستگی ان کو ہوا کرتی تھی۔ تو آپ نے بحکم فرما روا، یعنی عثمان علی بادشاہ کے زبانی یہ حکم نافذ فرمایا کہ حضرت کو اس سرزمین سے بے انتہا محبت تھی، لہذا حضرت کے آخری قیامگاہ بھی اسی سرزمین میں بنائی جائے۔ چنانچہ آپ کو اسی سرزمین پر آپ کو سپرد لحد کیا گیا، اگرچہ کہ آج 108 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، بظاہر دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آج ان کی اپنی حقیقی جو اولاد تھی وہ تو گزر چکی، لیکن آج روحانی اولادوں کی جو سلسلہ ہے، اس وقت سے آج تک سینکڑوں کی تعداد میں آپ جو شمع کو مدینے کی سرزمین سے روشن کر لے کر آئے تھے، وہ وہاں پر آ کر لوگ علم کی شمع سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں، مزین کرتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، پھر آگے جا کر اپنے اپنے مقامات پر علم کی شمع کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو یاد رہے، علم سے وابستہ رہنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا یا تو تم پڑھانے والے بنو، نہیں تو پڑھنے والے بنو، اس کے علاوہ کوئی اور کام مت کرو۔ جیسا نے حضرت نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوا کرتی، تو جس عمر میں ممکن ہو سکتا ہے علم حاصل کرنا چاہیے۔ کم سے کم ایک مسلمان کو اتنا تو بنیادی علم آنا کہ جس سے اپنی ایک دن کی زندگی بآسانی گزر سکے، جس میں اگر والد کا انتقال ہو جائے تو یاد رہے خود اپنی اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو نہلانے، دھلانے، کفن پہنانے، نماز جنازہ پڑھانے، سپرد لحد کرنے تک کیا کیا کرنا ہے وہ سب معلوم ہو، کیونکہ جن کی گودوں میں ہم پلے بڑھے، ہم کو اگر وہ نہیں آتا تو پھر کیا فائدہ دوسروں کو باہر سے لے کے آ کر کام کریں؟ نہیں، خود کی ہم اپنی ذمہ داری سمجھے کہ کم سے کم اتنا علم۔ نماز کے لیے ہم آئے تو پہلے رکعت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک کیا کیا چیزیں ہم کو لازم ہیں، یہ سب ایک ایک کر کے سیکھ سکتے۔ کوئی اس کے لیے وقت اور قید یا عمر کی قیود نہیں ہے، کسی بھی وقت اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے آسانیاں ہیں۔ آج ہمارے یہاں خود مسجد میں اس کا اہتمام ہے، ہماری مسجد میں اس کا اہتمام ہے، جو آپ کے یہاں علماء موجود ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو وابستہ کر کے استفادہ کر سکتے ہیں۔ مختصر سے ان کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دین اسلام کی جستجو کو پیدا فرمائے، اور اسلام کی سربلندی مولا ہمارے ذریعے سے فرما دیں، اور اسلام پہ ہمیں تقویت عطا فرما، اس پر قائم اور دائم رہنے کی مولا ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا خاص کر نوجوان نسل کو صحیح راہ پر گامزن فرما دیں۔ مولا جو نوجوان نسل ہماری غلط راہ کی طرف جا رہی ہے، مولا ان کے قدم کو پھیر دیں، صحیح راہ پر مولا ان کے گامزن فرما دے، اور حق کا بول بالا فرما، باطل سے ہمارا رشتے کو منقطع فرما دیں، ہر خیر کو مالک ہمارے لیے مقدر فرماتے ہوئے، ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر وبا سے، ہر مرض سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر بلا سے، ہر وبا سے ہمارے نسلوں کے مسلم معاشرے کے مالک، خاص کر اس علاقے کے نوجوانوں کے مالک حفاظت و صیانت فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ۔